في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنها القبر وأول الشافع وأول مشفع. سامعین محترم، آج ہمارا موضوع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا ہے اور ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام اس ذات اقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یقیناً ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ مومنوں کے اوپر یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات وہ سنتے ہیں تو پھر وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہی سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے مکہ کے رہنے والے لوگ مشرکین تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کیا کہ ان میں سے انہی کے لیے ایک رسول بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی سب سے پہلے قبر پھٹے گی اور وہ قبر سے نکل کر چلنا شروع کریں گے، اور میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں گا قیامت کے دن جو سفارش کرے گا، اور میں ہی سب سے پہلے ایسا انسان ہوں گا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ ہم آنے والے تو سب سے بعد میں امت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے
جب نشانی مانگی کہ اپنے نبی ہونے کی، اپنے سچے ہونے کی کوئی نشانی پیش کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منع کے مقام پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے نشانی مانگی تو آپ نے لوگوں کے مطالبے پر چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا تو پہاڑ کی اسی جانب رہا کہ جسے ہم دیکھ رہے تھے، اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو میں ہی آخری نبی الزماں ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی طرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح نشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مکہ میں تھا اور وہ مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مقام زوراء میں تھے، اور زوراء مدینہ میں مسجد اور بازار کے نزدیک ایک مقام کا نام ہے، اس کے درمیان میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، بہت کم مقدار میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ایک پیالہ لے کر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی ہتھیلی رکھ دی، اپنے ہاتھ کو اس کے اندر داخل فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا جیسا کہ چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ تو تمام اصحاب نے اس سے وضو کر لیا۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، کہ آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس وقت 300 کے قریب لوگ تھے، کہ 300 لوگوں نے ایک پیالے سے وضو کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں معبد ان کے گھر کے پاس ٹھہرے، جو اس وقت اسلام نہیں لائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ بکری بہت کمزور ہے، یہ وہ بکری ہے جسے ابو معبد اس لیے گھر میں چھوڑ گیا ہے کہ یہ دودھ نہیں دیتی، تو آپ اس سے کیسے دودھ نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت مانگی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نکال لیں دودھ، اگر آپ نکال سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
دودھ خود بھی پیا اور معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے. کسی برتن میں گنجائش نہیں رہی کہ اس میں دودھ اور ڈالا جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. شام کو جب ابو معبد آئے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ معبد نے کہا ہاں ایک شخص آیا تھا. انہوں نے کہا بتلاؤ وہ کیسا تھا؟ تو وہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل خوش بخت انسان تھا. اس کے چہرے اور گفتگو کو میں سنتی اور دیکھتی رہ گئی. اور پھر فرماتی ہیں ظاہر الوضاء وہ خوش شکل تھا، ابلغ الوح وہ خوب رو تھا، حسن الخلق وہ حسین و جمیل جسمانی شناخت والا تھا، لم تعبہ السجلہ اس کا پیٹ نکلا ہوا نہ تھا، وسیم کسیم غزالی خوبصورت اور قد آور تھا، غزالی آنکھیں تھیں، وفی اشغاری ہی اور اس کی دراز پلکیں تھیں، وفی صوتی ہی سال اور اس کی آواز گرجدار تھی، احور اکحل ازرج اکرن انتہائی حسین سرخ مگوئی آنکھیں، بھریک بھویں جو آپس میں ملی ہوئی تھی، سر کے بال شدید کالے، جب چپ رہتے تھے تو پروقار ہوتے تھے اور جب بات کرتے تھے تو پر رونق ہوتے تھے اور خوبصورت تھے، حلو المنطق شری کلام والے تھے کہ جب بولتے تو سننے والے انہیں سنتے ہی رہ جاتے. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ کو گرمی کی وجہ سے پسینہ آنے لگا تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ایک شیشی لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اس کے اندر جمع کرنے لگی. تو کچھ دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلیم ماذا تصنعین، ماذا تصنعین، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو ام سلیم نے کہا ھذا عرقک، کہ یہ ہمارا خوشبو ہے، ہمارا عطر ہے جسے ہم استعمال کریں گے، نجعلہ فی تینن، اس کو ہم اپنے عطر کے اندر شامل بھی کریں گے اور اس کے شامل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيِّبِ، یہ ہماری خوشبو کو اور زیادہ عمدہ کر دے گا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تو اس سے خوشبو جاری ہوتی، اس سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی. اور صحابہ اکرام اور ام سلیم نے جیسا کہ ان کا واقعہ ہے انہیں بطور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. یہی ایک مومن کی شان ہے کہ جب اسے پسینہ بھی آئے تو اس میں سے بھی اس کے لیے خوشبو آتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میں نے ایک ایسی عورت کا واقعہ سنا جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالی تو ہم قادیانی تھے، میرے والد میرے تمام رشتہ دار قادیانی تھے، تو میں بھی قادیانیت کی تبلیغ کرنے لگی
میں پڑھانے لگی، لیکن جب میرے دل کے اندر کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور ایک پروفیسر نے میری اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی، تو میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں سر اور پاؤں سے ننگی ہوں، سڑک پہ کھڑی ہوں اور میں ڈر جاتی ہوں، بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہاں پہ ہی ہوتی ہوں دوبارہ۔ تو میں جب بیدار ہوتی ہوں تو مجھے اپنے پسینے سے سخت بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ ایمان لے آئی تو وہ کہتی ہے کہ اب میرے پسینے سے جب کبھی میں وہ خواب دیکھتی ہوں تو میرے سر پر چادر بھی ہوتی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہوتی ہے، اور جب میں اٹھتی ہوں تو مجھے اپنے پسینے سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے معجزات اس کو دنیا میں ہی دکھلا دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو لوگ خوشبو کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیا کی بات کی جائے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت حیا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اتنا ہوتا تھا کہ ایک کنواری لڑکی جو پردے میں رہتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی چیز، کوئی بات ناگوار ہوتی جو حیا کے منافی ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہی پہچان لیتے کہ یہ بات معیوب ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سیدنا براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت قط شیئا احسن منہ، کہ میں نے آپ سے خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، والبرد کے دانتوں والے، والضحیٰ واللیل اور والبرد کے دانتوں والے، والقلم کی ناک والے، وما زاغ البصر کی آنکھوں والے، ما کذب الفؤاد کے دل والے، یاسین کی سرداری والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ مزمل کی کملی والے، مدثر کی چادر والے، علم نشرح کے سینے والے، قد نرى تقلب وجهك في السماء کی جبین والے، وما ينطق عن الهوى کی مقدس و مطہر زبان والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تو وہ بات وہی ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول گفتگو سے اجتناب کرنے والے تھے۔ ایک شاعر حسان بن ثابت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہا کرتا تھا، وہ شعر بیان کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئیں تو کہتا ہے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آج تک کسی کی آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی عورت نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب،
कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, आपको हर ऐब से पाक मुबर्रा बनाया गया है, हर ऐब आप से दूर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कहते गए बनाने वाला आपको वैसे बनाता गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आपसे हसीन व जमील न इस कायनात में आज तक आया है और न क़यामत तक आएगा। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा कि आपके बाद ना कोई नबी आया है, ना किसी नबी की गुंजाइश आने की बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम